دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو مار دے، کمپیوٹر بن جا، ہاتھوں سے چل پھر، یہ بھی نہیں کہ جنگل میں جا کر بیٹھ جائے، میں نہیں اجازت دوں گا کہ جنگل میں جا کر تو بیٹھ جائے اور کہے کہ میں بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا ہوں یہاں. نہیں، جنگل میں رہ کر بھی یہ خالی نہیں ہوگا. تجھے گھر والوں کا خیال آئے گا، بیوی بچوں کا خیال آئے گا، تجھے دوسری چیزوں کا وہ دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوگا. نہیں، دنیا میں رہ کر اس کو خالی کر کے مجھے دکھا، یہ بڑا کمال ہے. باقی رہی مال وغیرہ کی، یہ کیا گند بلا ہے یار. جب اس کی تما چھوڑ دیں گے یہ بھی مل جائے گا. خدا کی قسم، جس چیز کو قربان کرتے چلے جاؤ گے، قربانی، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے سچا؟ بولو گے. جب اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے میں اس قربانی کو قبول کر لوں گا، تو قبولیت کا یہی مطلب ہے نا. تو یہ تو قربانی کے جانور کی بات ہو رہی ہے. تیرے اندر بھی تو ایک جانور ہے، اس جانور کو ذبح کر. جب تو اس کو ذبح کرے گا تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے وہ تجھے قبول کر لے گا. تو ہر چیز کو قربان کر دے، اپنے آپ کو مار دے اور دنیا بھی نہ چھوڑی. کتنا سخت مقام ہے یہ، سخت حضور کی امت کے لیے کتنا سخت ہے یہ کہ دنیا چھوڑی ہوئی بھی ہے اور دنیا میں رہنا بھی ہے. خوشی میں بھی شرکت کرنی ہے، غمی میں بھی شرکت کرنی ہے، شادی میں بھی شرکت کرنی ہے، مردہ بن کر. دکان میں بھی بیٹھنا ہے، امامت بھی کرنا ہے، اذان بھی دینی ہے. وہاں چھوٹ نہیں ملے گی، وہاں سے چھوٹ نہیں ملے گی. لوگوں کے فیصلے بھی کرنے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ شریعت کو تو نہیں چھوڑ سکتے. اور باطن میں بیچارے کا اپنا اختیار پتے کی طرح ہے. باطن میں اس کا اختیار ہی نہیں ہے. باطن تو اس نے کھول دیا، چھوڑ دیا، معاف کر دیا. وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے. پیر صاحب روزے دھنی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے مرشد ہیں، ہمارے پیر جو گوٹھ، وہاں جس گیٹ سے ہم داخل ہوتے ہیں اندر مسجد شریف بھی ہے اور اندر ان کا روزہ مبارک بھی ہے. اس گیٹ کے ساتھ ایک جگہ ہے. میں وہاں جب گیا تو وہاں کہ لوگوں نے مجھے بتایا پلین زمین تھی، جیسے پلین ہوتی ہے، ٹائلز لگے ہوئے ہیں. مجھے بتا آؤ میں تمہیں ایک زیارت کراؤں. میں نے کہا کراؤ. وہ جو دروازہ تھا اس دروازے کے سائڈ میں ایک جگہ تھی. بولا یہ ایک فقیر کا نام لیا، میں نام بھول گیا ہوں اس کا. بولا یہاں اس کی قبر ہے، یہاں اس کی قبر ہے. تو میں نے بولا اس کی قبر یہاں کیوں بنائی ہے؟ کوئی تھوڑا بہت نشان تو ہونا چاہیے نا، کہیں بھی ہوتا، کہیں تو لوگ دعا. بڑا پہنچا ہوا خلیفہ تھا، پیر صاحب کا خلیفہ تھا. کہتا تھا مجھے تم لوگوں کے فاتحہ اور درودوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے مت ظاہر کرنا. کچھ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی فاتحہ کی، درود کی، ختم کی، پڑھنے کی، اس کی. ارے ملا جنازہ پڑھ، میں جانوں اور میرا خدا جانے. یہ تما بھی ختم ہو گئی. خدا کی قسم ہے، میرا ایک پیر بھائی ماسٹر راہب اس کا نام تھا، اسکول ٹیچر. اس کے اوپر جب مہربانی زیادہ بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ ایک دفعہ اس نے اپنے آپ کو ٹرنک میں یعنی بکسے میں بند کر لیا. یہ بڑا بکسا نہیں ہوتا جس میں رضائی وغیرہ یہ وہ رکھتے ہیں، وہ اس میں پڑا رہتا تھا اور کسی کو اجازت نہیں تھی اس کا دروازہ ڈھکنا کھولنے کی اور کرنے کی. لیکن جو اس کے صحبتی تھے، 2 4 5 آدمی ایسے تھے جو اس کی صحبت میں آپس میں رہتے تھے. جب وہ اس سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے، وہ دروازہ بجا کے کہتے فلاں فلاں آئے ہیں.
تو کہتے کھول دو، وہ ڈھکنا کھول کر بیٹھ جاتے تھے. پھر وہ بیٹھتے تھے وہاں، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اس کی صحبت کی باتیں اپنی چلتی رہتی تھی. صحبت کی باتیں چلتی رہتی. یہ میں اپنے پریکٹیکل بتا رہا ہوں، پریکٹیکل بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں ہے یہ. جب صحبت کی باتیں ہوتی تھی وہ کہتا تھا میں نے اپنے آپ کو اتنا نفی کر لیا ہے کہ خدا کی قسم ہے میری قبر بھی کسی کو نہیں ملے گی، میری قبر بھی کسی کو نہیں ملے گی. یعنی مجھے قبر کی بھی اب ضرورت نہیں رہی. کچھ عرصے کے بعد اس کو اس کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا، اور قتل کر کے لاش پتہ نہیں دریا میں پھینکی یا پانی میں پھینکی، آج تک اس کی لاش نہیں ملی. لیکن اس کے جو صحبتی ہیں آج بھی وہ وہاں اس ٹھکانے پر، وہ جو جگہ ہے، وہ جو ٹھیا ہے جگہ ہے، وہ وہاں وہ لوگ آتے ہیں ہر جمعے کو، جمعرات کو، روزانہ بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں، کھانا چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ ماسٹر راہب، پوچھ لینا کسی سے، ماسٹر راہب اس کا نام تھا، اور وہ اس کی قبر آج تک نہیں ہے اور نہ اس کی لاش ملی ہے آج تک. اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس سے بھی بے نیاز ہو گیا ہوں، میں اس سے بھی بے نیاز ہو چکا ہوں. اب مجھے نہ قبر کی ضرورت، نہ فاتحہ کی ضرورت، نہ درود کی ضرورت، مجھے کسی چیز کی اب ضرورت نہیں رہی ہے. میرے بھائی، میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں، شیطانی باتوں میں مت آیا کریں. آپ پر رحمت ہی رحمت ہے. کم از کم یہ شکر تم کرو اللہ نے تمہیں کتنا، تمہیں اللہ کا ذکر، ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ بولنا یا لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ بولنا، خدا کی قسم ہے یہ آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ تخت سلیمانی سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تخت سلیمانی سے بھی زیادہ افضل ہے. اتنی بڑی دولت آپ کو ملی ہوئی ہے، اور اگر وہ چاہتے ہو تو پھر دو قربانی دو. تمہیں تو 40 سال ہو گئے ہیں، میں تو تم سے کہہ رہا ہوں پل، ایک پل کی بات ہے، ایک پل کی بات. بھائی خون کا قطرہ کتنی دیر میں گرتا ہے؟ بس اتنی مہلت دو مجھے جتنا خون کا قطرہ زمین پر جاتا ہے. لیکن ایک ہی تلوار سے ایک ہی مرتبہ تمام چیزوں کو قتل کر دو نا، نکال دو اس کو. یہ لا الہ الا اللہ تو یہ تو تلوار ہے، یہ نفی کرتا ہے. لا الہ، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود. جب معبود نہیں، خالق نہیں، تو مخلوق کہاں سے آ گئے؟ میں کہاں سے آ گیا؟ تو کہاں سے آ گیا؟ یہ سب قربان. کل من علیہا فان الا اللہ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کلمے کا معنی ہی یہ ہے. آج تو بھائی نہ حرام کی سوچتا ہے، نہ حلال کی سوچتا ہے، بس مل جائے مل جائے مل جائے. نہیں، کوشش کرو بھائی، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال طریقے سے رہو. اور اگر امتحان ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے راضی رہو نا. تم تو راضی ہو جاؤ نا، وہ تو راضی، اگر وہ راضی ہو گیا پھر تو بیڑا ہی پار ہو گیا. مگر اگر وہ راضی نہ بھی ہو، ایک عشق ہزار بدگمانی میں تو بدگمانی ہی رہے گی. جو بولتے ہیں نا مرشد کب راضی ہوگا کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ پتہ تو مرتے دم تک نہیں چلے گا. بھئی ہم تو مرتے دم تک بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، یا اللہ حضور راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے، حضور کیسے راضی ہوں گے، ہم کیا کریں؟ درود شریف زیادہ پڑھیں، قرآن زیادہ پڑھیں، نمازیں نفلیں زیادہ پڑھیں، حج زکاتیں کریں، یا مدینے شریف چلے جائیں، کیا کریں، کیا کیا کریں کہ ہم سے وہ راضی ہو جائے.
لیکن انشاءاللہ تعالی دنیا میں تو یہ ڈر ہمیں رہے گا، آخرت میں نہیں رہے گا۔ اور اگر دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، تعمیرات کا کام چل رہا ہے، جس نے حصہ ڈالنا ہے وہ 4-5 آدمی کھڑے ہو جائیں اور اس میں حصہ ڈالیں۔